پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یا رب مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا باری النسم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، اور اب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، رہا ڈر نہ پیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر گیا ایک دن حسب فرمان داور، سوئے دشت اور چڑھ کے کوہ صفا پر، یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب، کہا سب نے قول آج تک کوئی تیرا کبھی ہم نے جھوٹا سنا اور نہ دیکھا، کہا اگر سمجھتے ہو تم مجھ کو ایسا تو باور کرو گے اگر میں کہوں گا کہ فوجیں گراں پشت کوہ صفا پر پڑی ہے کہ لوٹے تمہیں گھات پا کر، کہا تیری ہر بات کا یقین ہے کہ بچپن سے صادق ہے تو اور نبی ہے، کہا اگر میری بات یہ دل نشیں ہے تو سن لو، خلاف اس میں اصلاح نہیں ہے تو سن لو، خلاف اس میں اصلاح نہیں ہے، کہ سب قافلہ یہاں سے ہے جانے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، ڈرو اس سے جو وقت ہے آنے والا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جميع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ہمارا مدحت رسول کا سیگمنٹ اور ہمارے نعت خوان حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے اللہ کے نبی کی تعریف سنتے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا. یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی. کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر. اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے،
حسنین کا نانا ہے، زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی 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 علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے سے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔
مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اے سورج گواہ رہنا کہ تو جب نکلا ہے تو نے علی کو سوتے نہیں دیکھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مغرب کا جب سورج غروب ہو رہا تھا اس وقت فرمائے۔ یہ آپ کی شہادت کے آخری جملے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آج یوم علی ہے، انشاءاللہ اس کی مناسبت سے بھی بہت سارے سیگمنٹس آپ دیکھیں گے۔ ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید شان رمضان میں ایک بار پھر یوم حضرت علی بھی ہے آج، جس طرح جنید بھائی بریک پہ جانے سے پہلے کہہ رہے تھے۔ اس مناسبت سے بھی ٹرانسمیشن میں آپ گاہے بگاہے اقوال حضرت علی اور دیگر واقعات وغیرہ سنتے رہیں گے۔ ایسے ہی ایک قول سے ہی اس سیگمنٹ کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ جس میں جنید بھائی کہا ہے کہ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ معاملہ تب خراب ہوتا ہے جب چیزوں سے پیار کرنا شروع کر دیا جائے، لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا جائے، وہاں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال جناب اب یہ ہے کہ اس وقت اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیگمنٹ شان اسلام پر جائیں جس میں آپ کو بتائیں گے، ذرا سا کچھ دسترخوان کو آباد کر لیا جائے۔ بڑا ضروری، یہ بہت ضروری کام ہے۔ کھانا اور زندہ رہنا، کھانے کے لیے زندہ رہنا، زندہ رہنے کے لیے کھانا، ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو نیچے سے ہاں فروٹ چاٹ بنانی ہے، اوپر سے اور مینگو لسی بنانی ہے۔ اچھا جی، فروٹ چاٹ۔ اچھا آج دو بہنیں کون سی آئی ہیں؟ کوئی دو بہنیں آئی ہیں؟ دو بہنیں؟ چلو آ جاؤ وسیم، اوپر سے آپ دیکھ لیں۔ اچھا آ جائیں بھی دونوں بہنیں۔ دو بہنیں اوپر سے، وہ آپ آ جائیں۔ ہاں ساتھ میں کون ہے آپ کے؟ یہ بہن ہے آپ کی؟ اچھا ٹھیک ہے، چلو آ جاؤ۔ چلے جی۔ آپ بھی بہنیں ہیں؟ آپ کے لیے ایک نیا سیگمنٹ بنا لیں۔ اچھا جی، فروٹ چاٹ اور مینگو لسی۔ آئیے آئیے آئیے۔ مینگو لسی کو کیا کہیں گے؟ آم کی لسی۔ آئیے۔ اچھا جی، یہ تو قرشی جامع شیری کے زیر اہتمام سیگمنٹ سحر میں قرشی جامع شیری کا استعمال دن بھر فل آف انرجی رکھتا ہے اور افطار میں ریفریش کرتا ہے۔ مائک اگر مجھے کیا مل سکتا ہے؟ میں لے کر آتا ہوں آپ کے لیے، پلیز۔ اگر آپ وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا جی، فروٹ چاٹ اور مینگو لسی بنانی ہے آپ نے۔ آپ کہاں؟ کراچی سے ہی ہیں؟ کیونکہ ٹرانسمیشن میں باہر سے بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ وسیم بھائی دونوں بہنیں ٹوینز ہیں۔ اچھا ہاں لگ رہا ہے۔ ٹوینز میں بھی کچھ تھوڑا سا تو فرق، کیا مطلب کون؟ آپ 5 منٹ بڑی ہیں ان سے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ فروٹ چاٹ ویسے کھاتی ہیں شوق سے؟ فروٹ چاٹ؟ ہاں کھاتے ہیں۔ فروٹ چاٹ کی طرح بتائیں نا ریسیپی 10 سیکنڈ میں۔ ہاں فروٹ چاٹ کو ہے نا سب کو کٹنگ کر کر ہاں پھر اس کو جو ہے مکس کرتے ہیں، پھر لیمن جوس ڈالتے ہیں، کوئی کریم ڈالتا ہے، چینی۔ آپ کیا ڈالیں گی؟ میں جو ہوگا، جو اویلیبل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آم کی لسی اور عام لسی میں، عام لسی اور آم کی لسی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عام لسی، آم کی لسی میں دہی بھی ڈلتا ہے اور دودھ بھی ڈلتا ہے، اور آم بھی تو ڈلتا ہے۔ آم تو ڈلے گا بتا ہی نہیں رہا ہوں۔ آم کے بغیر تو لسی نہیں ہوگی نا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا ٹوینز بہن ہے؟ ہاں یہ آ جائیں آ جائیں، آپ نے بھی یہی بنانا ہے۔ آئیے۔ وعلیکم السلام۔ بھی ملنے آئی ہیں آپ دونوں سے۔ روز ایک پروگرام انہوں نے ضائع نہیں کیا ہے آپ کا، زین۔ اچھا دیکھ مطلب ایک بھی مس نہیں کیا ہے، روزانہ سحری سے لے کے افطار تک واہ ٹی وی کے آگے۔
امی جی کو ہمارا بہت بہت سلام دیجیے گا. اچھا آئیں گے یہاں پر آئیں گے؟ آپ سے ملیں گے. اچھا چلیں ضرور. دعا مانگتی تھی یا اللہ مجھے ان سے ملاقات کروا دے. جزاک اللہ. زبردست زبردست. وہ کہہ رہی سچی بہنیں. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. کون بنائے گا فروٹ چاٹ؟ مل کر بنائیں گے آپ؟ ہم دونوں مل کے بنائیں. گھر پہ بھی مل کے بناتے ہیں جی امی کے آتی اور کھانا بھی مل کر بناتے ہیں گھر پہ؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. فروٹ چاٹ اور آم کی لسی. ٹھیک ہے جی. پریزنٹیشن پہ دھیان دینا ہے. پریزنٹیشن جو چیز زیادہ اچھی لگ رہی ہو اس کو لوگ ووٹ دیں گے تالیوں کی صورت میں. چلیں جی شروع کریں. فروٹ چاٹ اور آم کی لسی. اور کچھ ہیں اناؤنسمنٹ, بس وہ میں ذرا کوئکلی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے. سب سے پہلے یہاں پر ہے گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی کار. IFCO دنیا میں ورلڈ کلاس کوالٹی پروڈکٹ بنانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی. گولڈن سن کی جانب سے ایک کار دی جائے گی شان رمضان میں. اس کے علاوہ 27 رمضان المبارک کو ہمارے آل پاکستان نعتیہ مقابلے کے جو ونر ہوں گے ان کے لیے ہے صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی یہ کار. اور J.Dot کی کار آ گئی ہے نا جنید بھائی؟ دوسری کار بالکل آ گئی ہے سر. وہ تو کل ایک کوئز والے صاحب لے گئے. بالکل, یہ آپ کے لیے ایک اور گاڑی کھڑی ہے. زبردست, زندہ باد. تو یہ J.Dot کی ایک کار بھی شان رمضان کا حصہ ہے. اور اس کے علاوہ کیو موبائل پاکستان کا نمبر 1 برانڈ موبائل کیو موبائل کی جانب سے ہر جمعے کو جو ہمارے کوئز کمپٹیشن کے جو ونر ہوتے ہیں ان کو دی جاتی ہے ایک کار. روزانہ ہمارے کوئز کمپٹیشن کے ونر کو دی جاتی ہے کیو موبائل کی ایک بائک. اور اس کے علاوہ آپ کے لوہے قرآنی سیگمنٹ میں بھی آپ مختلف اوقات میں کیو موبائل کی گفٹس آپ کو ملتے رہتے ہیں. شان اسلام میں آج حضرت علی کے حوالے سے ہی تذکرہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مناسبت سے آج ہم بات کریں گے. یوم علی آپ کی شہادت کا دن ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 4 آسپیکٹس ہیں. ایک آپ کا علم ہے, ایک آپ کا تقوی ہے, ایک آپ کی شجاعت ہے, اور پھر سب سے بڑھ کے آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت داری ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کی عظمت کو ہم کیا دیکھیں گے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. ٹھیک ہے. اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہل نماز پڑھی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بحیثیت ایک بچے کے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. جو سب سے پہلی دعوت اسلام کی پہلی دعوت جو تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو دی, اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میری پتلی پتلی ٹانگیں تھیں اور میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں. کچھ مفسرین, کچھ مورخین نے 7 سال بتایا, کچھ نے 10 سال عمر بتائی. واحد ہستی تھے جو کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے عرض کی یا رسول اللہ کوئی آپ کے ساتھ چلے نہ چلے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. ایمان لانے والوں میں شروع کے لوگوں میں ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ الزہرا کے نکاح کے لیے اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو منتخب کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمائی تو آپ کو امانتوں کا امین بنا کر اپنے بستر پر چھوڑ کر گئے, جبکہ 100 قاتل باہر کھڑے ہوئے تھے. تو ان کو لٹایا اپنے بستر پر اور خود روانہ ہوئے ہجرت کے لیے اللہ کے حکم سے. پھر جو طریقت کے جو سلسلے جاری ہوئے وہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جاری ہوئے, اسی لیے آپ امام الاولیاء بھی کہلاتے ہیں. اور آپ کی اہلیہ فاطمہ الزہرا جنت کی خواتین کی سردار, آپ کے بیٹے حسنین جنت کے نوجوانوں کے سردار. پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا. اور پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ فاطمہ کو علی کے نکاح میں دیا جائے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علی ہم سب سے بہتر اور صائب فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ کے علم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. ایک عجیب واقعہ ہے اس میں کہ ایک آدمی نے دنیا سے جاتے ہوئے 10,000 درہم ایک آدمی کو دیے اور اس سے کہا جو اس کو بعد میں جب میرا انتقال ہو جائے, میرا بچہ بڑا ہو جائے, تو جو تمہیں پسند ہو وہ اس کو, تو وہ تم اپنے جو تمہیں پسند ہو وہ اس کو دے دینا, باقی اب میرے بیٹے کو دے دینا. تو اس نے کیا کیا, انتقال کے وقت بیٹے کو بلایا اور اس کو کہا کہ بھئی یہ 9,000 جو ہیں یہ مجھے پسند ہیں, یہ میں رکھ رہا ہوں, اور 1,000 تم رکھ لو اپنے پاس. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس چلا گیا کہ میرے باپ
मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई। हज़रत अली करम अल्लाह वजह ने उसको बुलाया, पूरी वसीयत सुनी और पूरी वसीयत सुनकर कहा, उस आदमी ने ये कहा जो तुम्हें पसंद हो वो मेरे बेटे को दे देना है, बाकी मेरे बेटे को दे देना। तो ये जो तुमने अपने लिए पसंद किए 9000 ये इसका हिस्सा है, 1000 तुम्हारा हिस्सा है। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। और हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि इल्म वाले जो होते हैं ना वो ज़्यादातर बुज़दिल होते हैं, इमाम शाफ़ी का कौल है, और जो जाहिल होता है वो निडर होता है। लेकिन हज़रत अली करमल्लाहु वजहू वाहिद शख्सियत हैं, इंतहाई इल्म वाले भी और इंतहाई शुजा भी। और ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं आपके तक़वे के बारे में। अल्लाहु अकबर, आपका तक़वा ऐसा था कि आप इमामुल मुत्तक़ीन कहलाया करते थे। एक मरतबा दुआ में फरमा रहे थे, ए अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे जन्नत चाहिए, मैं तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझे तेरी जहन्नम का खौफ है, बल्कि मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ क्योंकि तू लायक़ इबादत है। और ये एक अजीब इश्क की मंजिल अक्सर फरमाया करते थे, अल्लाह मुझे सर्दियों की तहज्जुद और गर्मियों के रोज़े पसंद हैं। फिर एक दिन सूखी रोटी तनावुल फरमा रहे थे, वो टूट नहीं रही थी, तो एक आदमी साथ बैठा हुआ था, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन कहाँ तो वो खैबर का दरवाज़ा और कहाँ ये रोटी आपसे नहीं टूट रही। तो फरमाने लगे मैं आज भी खैबर का दरवाज़ा उखाड़ सकता हूँ, ये रोटी मैं अपने लिए तोड़ रहा हूँ, वो मैंने अल्लाह के लिए उखाड़ा था। तो ये ऐसे बेशुमार, और आपके अखलाक का ये आलम था कि जिस वक़्त आपके सर पे इब्ने मलजम ने बरछा मारा है तो जो सर था वो एक्चुअल में वसीम 2 हिस्से में हो गया, 2 हिस्सों में, यहाँ तक 2 हिस्सों में हो गया। तो खून के जब फवारे आपके जिस्म से बह रहे थे और लोगों ने आपको पकड़ा हुआ था और इब्ने मलजम भागा तो इसके पीछे भागे और भाग के इसको पकड़ लिया। जब इसको आपके पास लेकर आए उस वक्त एक आदमी आपके पास पानी लेकर आ रहा था। जब वो पानी लेकर करीब आया है तो आपकी नज़र इब्ने मलजम पर पड़ी तो उस वक्त इब्ने मलजम हाँप रहा था, वो हाँप रहा था। क्या कहने आपके अखलाक के कि आपने जो पानी लाने वाले को इशारा किया, सुनो इसको पिलाओ कि इसकी सांस चढ़ी हुई है। हाँ, ये वो अखलाक हैं जो कि अल्लाह के नबी ने आपको सिखाए थे। कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाया करते थे कि मुझे अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, ए अली तुझे अव्वलीन और आखिरीन के अखलाक न सिखाऊं? आपने अर्ज़ किया रसूलल्लाह ज़रूर सिखाएं। तो आपने फरमाया, ए अली जो तुझसे तोड़े उससे जोड़। ये गौर से सुनिएगा सब, ये सिर्फ हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के लिए भी नहीं, ये मेरे लिए भी है। ए अली जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, जो छीने उसे अता कर, जो जुल्म करे उसे क्यों माफ़ कर। ये अव्वलीन और आखरीन के अखलाक हैं। हाँ, और क्योंकि आपने तो जिस गोद में परवरिश पाई वो गोद ही ऐसी थी कि जिस गोद से सारे के सारे का सारा आलम जो था वो उजागर हो गया। तो ये अखलाक आपके अंदर मौजूद थे। फिर आपके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबतदारी, उनके चचा के बेटे, बराह रास्त खुद अल्लाह के नबी ने परवरिश की। क्या कहने हैं, फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के शौहर, हाँ, खातून जन्नत के शौहर, हसनैन किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के वालिद जो कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। फिर हाँ, एक बहुत अजीब बात है, वो बात ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत हुई और सहाबा कराम वहाँ पहुँचे तो आपने तमाम सहाबा कराम को, मुहाजिरीन व अंसार को भाई भाई बनाया। तो बाद में हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपने किसी अंसार को मेरा भाई नहीं बनाया। आपने फरमाया, अली तू चुप कर, तू मेरा भाई है। फिर हज़रत साद बिन अबी वक्कास फरमाया करते थे कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली क्या तू इस बात पर राज़ी नहीं कि तू मेरे लिए ऐसे है जैसे हारून मूसा के लिए थे। तो ये मुख्तलिफ क़राबतदारियाँ। फिर शुजाअत पर आ जाते हैं तो शुजाअत का तो क्या ही कहना है। बदर के मैदान में जो 70 काफिर मारे गए उसमें से तकरीबन आधे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के, ये वो खैबर का किला, हाँ, तो आधे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के हाथों लुक़्मा अजल बने।
پھر یہ خیبر کا وہ قلعہ ہے، اس کو خواتین و حضرات غور سے دیکھیے گا، اس کا نام ہے قموس۔ قموس یہ بہت طاقتور قلعہ تھا اور یہ کسی طرح اس پر مسلمانوں نے کئی حملے کیے لیکن یہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ قموس یہ خیبر کے علاقے کا وسیم بڑا قلعہ تھا۔ تو شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں علم اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دیں گے۔ اب صبح سارے کے سارے صحابہ بھئی یہ مجھے کیا کہتے ہیں سعادت مجھے ملے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئینہ علی ابن ابو طالب، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ حاضر ہوئے تو آنکھ پر اس وقت شدید تکلیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھ پر لگایا، علم ان کے ہاتھ میں دیا تو وہ لے کر گئے، اور اللہ نے اس دن یہ وہی قلعہ ہے جس کے دروازے کو آپ نے جب اکھاڑا تھا، اکیلے اکھاڑ دیا، جس کو کئی آدمی مل کے کھولا کرتے تھے۔ مرحب اور امن ابن عبد جیسے بہادر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں ڈھیر ہوئے۔ ایک آخری بڑی ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب کوئی میدان جنگ سے بھاگتا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔ جب ایک آدمی کے سینے پر بیٹھ کر اس کو مارنے لگے، اس نے منہ پر تھوک دیا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس نے آنکھیں بند کر لیں مرنے کے انتظار میں، جب موت نہیں آئی تو کھڑا ہو کے پوچھنے لگا اے علی آپ نے مجھے مارا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں تجھے اللہ کے لیے قتل کرنے والا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا مجھے غصہ آیا، اس وقت میں تجھے اپنے لیے قتل کرنے والا تھا۔ ہم اپنے لیے قتل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے کرتے۔ جی وسیم۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بھی پوری ٹرانسمیشن میں تذکرہ جاری رہے گا۔ ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اگلے سیگمنٹ میں جانے سے پہلے یہ کچھ ہمارے اسپانسرز کی اناؤنسمنٹس ہیں۔ یہ زونگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حج پیکیج ہے اس مہینے، جس میں 150 روپے کا ریچارج کرنے پر زونگ کی طرف سے 20 خوش نصیبوں کو ملیں گے 20 حج کے پیکیجز، جس میں سے ہر پیکیج میں 2 جائیں گے، یعنی 40 خوش قسمت اس سال زونگ کی قرآن اندازی پر حج پہ جائیں گے۔ پھر زونگ کی اسلامک سروس والے کہہ رہے ہیں کہ بھئی زونگ والوں ابھی اپنے موبائل سے 786 ڈائل کرو اور زونگ رمضان سروس سے حاصل کرو نماز الرٹ، سیر و افطار الرٹ، قرآن پاک کی تلاوت بم ترجمہ، مولانا طارق جمیل جیسے علماء کے بیانات، قصص الانبیاء اور بہت ساری دینی معلومات۔ جی وسیم۔ جناب یہ ہمارا سیگمنٹ بلبل مدینہ آل پاکستان نعتیہ مقابلہ، روزانہ ایک نعت خواہ یہاں پر آتے ہیں، شرف نعت گوئی حاصل کرتے ہیں۔ آج راول پنڈی سے تشریف لائے ہیں جناب سید اعزاز حیدر نقوی صاحب۔ بہت بڑی خیر۔ کہاں پنڈی میں؟ کہاں سے؟ یہ میلاد نگر ڈھوکرتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے بڑے جا کر ادھر کھانے کھائے ہیں، اچھا بڑے مزیدار لذیذ ماشاءاللہ۔ اچھا جی 8038 ہمارا نمبر ہے، 8038۔ یہ ٹیلی فون لائنز اوپن ہو جائیں گی ابھی جیسے ہی ان کی نعت خوانی کے سلسلے کا آغاز ہوگا، جس پر آپ SMS کر سکتے ہیں۔ آپ لکھیے اگر آپ ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ لکھیے BR اسپیس دیجیے اور بھیج دیجیے، اور ان کا نام لکھیے اعزاز، جس کو یہ اسپیل کرتے ہیں اس طریقے سے AZAZ کر کے یہ اسپیل کرتے ہیں، اور آپ بھیج دیجیے 8038 پر۔ 27 رمضان المبارک کو آپ کے ووٹس کی بنیاد پر ہوگا فیصلہ اس نعتیہ مقابلے کے ونر کا، جس کو دی جائے گی صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی جانب سے یہ کار۔ جناب اعزاز صاحب بسم اللہ۔ روح مصطفیٰ کو دیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا،
मुस्तफ़ा को देखा रूखे मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा रूखे मुस्तफ़ा को देखा तो दियों ने जलना सीखा ये करम है मुस्तफ़ा का वल्लाह ये करम है मुस्तफ़ा का शबे गम ने ढलना सीखा ये करम है मुस्तफ़ा का शबे गम ने ढलना सीखा ये ज़मीन रुकी हुई थी ये फलक थमा हुआ था ये ज़मीन रुकी हुई थी ये फलक थमा हुआ था फिर चले जब मेरे मोहम्मद चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा चले जब मेरे मोहम्मद तो जहां ने चलना सीखा और तू है इल्म का शहर और अली उस का दर है मौला तू है इल्म का शहर और अली उसका दर है मौला तेरे दर की रोटियों पे तेरे दर की रोटियों पे सदा हमने पलना सीखा तेरे दर की रोटियों पे सदा हमने पलना सीखा ये करम है मुस्तफ़ा का शबे गम ने ढलना सीखा सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह वाह। एजाज नकवी सैयद एजाज नकवी रावलपिंडी से इस ऑल पाकिस्तान नातिया मुकाबले में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अगर आप इनके हक़ में वोट करना चाहते हैं आप लिखिए BR स्पेस इनका नाम एजाज जिसको ये स्पेल करते हैं AZAZ और भेज दीजिए 8038 पर। 27 रमज़ान मुबारक को फैसला होगा आपके वोट्स की बुनियाद पर, जिसको विनर को दी जाएगी सूफ़ी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की जानिब से ये कार सूफ़ी जो कि नाम है एतमाद का। इसके अलावा रनर अप के लिए गाबा नेशनल की जानिब से 4 डोर रेफ्रिजरेटर है। बाइक है जुनैद जमशेद साहब की जानिब से, बाइक के साथ वीगा लुब्रिकेंट का कार्टन है, 1 साल का ऑयल है। क्यू मोबाइल की जानिब से टैबलेट है और क्यू मोबाइल की जानिब से मोबाइल फ़ोन भी है। और आज इस नातिया मुकाबले में शिरकत पर आपके लिए है एजाज गाबा नेशनल सैंडविच मेकर, क्यू मोबाइल का टैबलेट और क्यू मोबाइल के मोबाइल सेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, ये इनामात आपके साथ जाएंगे। शान रमज़ान में एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ سیگمنٹ تو صرف بچوں کا ہے, ٹھیک ہے جی. شان افطار کا سیگمنٹ, پیاری پیاری باتیں. اور آج اس کو اسپانسر کر رہے ہیں گابا نیشنل گفٹ ہیمپر والے, کرشی جامع شیری گفٹ ہیمپرز اور صوفی کوکنگ آئل کے گفٹ ہیمپرز. بھائی وسیم بھائی, یہ جو میوزیکل چیئرز ہے نا, یہ ہے تو بہت بڑا فتنہ, لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ میوزیکل ہو یا پولیٹیکل ہو, گڈ ون. تو اس کے لیے بھائی بہت کل جو ہم نے کھلایا نا, تو بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ بھائی یہ ذرا ہم دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو کھڑے ہو جاؤ. اچھا آپ پتہ کرنا کیا ہے, آپ لوگوں نے اس کے گرد کرنا ہے, ہم گنتی کریں گے اور جب ہم کہیں سٹاپ تو بیٹھ جانا ہے, ٹھیک ہے. دھکے نہیں مارنے ایک دوسرے کو, جس نے دھکے مارے اس کو باہر نکال دوں گا میں, ٹھیک ہے. دھکے بالکل نہیں مارنے, ٹھیک ہے بھائی. کھڑی ہو جاؤ بھائی تم بھی, ٹھیک ہے. اب میں بولوں گا جب, چلو تم بھی ادھر آ جاؤ بیچ میں, لائن میں کھڑی ہو جاؤ. اچھا اور یوں کر کے جانا ہے, ٹھیک ہے جی. اس طرف سے منہ ادھر کرو, آپ لوگ منہ ادھر کرو, آپ منہ ادھر کریں, آپ منہ ادھر کرو, ٹھیک ہے. آپ منہ ادھر کرو, ٹھیک ہے. اس طرف کو جانا ہے, ٹھیک ہے. چلیے چلو چلنا شروع کرو. 1 2 3 4 5, ابے تو بھی چل. 6 7 8 9 10 11 12 13 14, اسٹاپ. ابے بیٹھ, ایک تو بیٹھے. کیا تیرا کرسی موڑنے کا پروگرام تھا کیا؟ تو میرے پاس آ جا. گڈ بوائے ہے یہ, گڈ بوائے ہے, گڈ بوائے ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. جا تو ادھر بیٹھ جا, کوئی مسئلہ نہیں. کھڑی ہو جاؤ, کھڑے 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 ہو جاؤ, ٹھیک ہے جی. چلو جی موو کرنا شروع کرو. 1 2 3 4 5 6, اب اس کو گیم سمجھ میں آ گئی ہے. 7 8 9 10 11, اسٹاپ. بیٹھو جلدی, بیٹھو 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 بیٹھو, جلدی بیٹھو, جلدی بیٹھ. ارے جلدی بیٹھ, ابے جلدی بیٹھ, کرسی نہیں موڑنی. ادھر آ کے بیٹھ یار. آنٹی آپ کیا کر رہی ہیں؟ ادھر آئیے, آپ ادھر آؤ, تم ادھر آؤ. کوئی نہیں, تم ایک اور کرسی بھی بٹھا دیتا ہوں, اس والی پہ بیٹھ جاؤ. چلو, اوف شکر ہے روئی نہیں ہے. چل دکھا, کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا, کھڑا ہو جا. چلو جی ریڈی, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ٹیم بہت زبردست مقابلہ کر رہی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, اسٹاپ. یار اس کو دیکھو یار, ذرا ایک سیکنڈ, اس معصوم کو دیکھو. اس کو ہارنا چاہیے تھا نہیں نا. تم اتنے پیارے اور معصوم کیوں ہو تم؟ کوئی بات نہیں. او تھوڑی خیر ہے, کیا کہہ رہے اللہ نے بنایا ہے. گڈ آنسر. بیٹھو تم, شاباش. چل کھڑی ہو جا, تو کھڑی ہو جا, 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 کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. تم ادھر آ جاؤ. ارے تم ادھر آؤ, تم کدھر بیٹھ گئی ادھر جا کر. چلو اچھا, بیچ میں سے کوئی کراس نہیں کرے گا. اچھا بیچ میں سے خبردار کراس نہیں کرنا. چلو 1 2 3 4 5 6 7 8 9, اسٹاپ. یہ کیا ہوا؟ آؤ ادھر آؤ, شیک ہینڈس کرو انکل سے. کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, پھر جیتیں گے انشاءاللہ. چلو اپنی کرسی پہ بیٹھو, کھڑے ہو جاؤ تم لوگ, کھڑے ہو جاؤ, 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 کھڑے ہو جاؤ. چلیے کرنا شروع کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, اسٹاپ. یار تجھے تو میں چاہ رہا تھا تو جیتتی. چلا ذرا میرے پاس, اتنا پیارا لباس تو نے ڈریس پہنا ہے, تو میرے پاس کھڑی ہو جا. کوئی بات نہیں, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ نا تم دونوں, تو کھڑے ہو جاؤ. اچھا جی, اب اس کو لے کر آئیں سینٹر میں, اس کو یوں کریں اور اس کو یوں کریں. چلیے جی چلنا شروع کریں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, اسٹاپ. ابے بہت سی تالیاں ہونی چاہیے. میرا پیارا بیٹا, چلو تم ایک کرسی تم پکڑو, ایک کرسی تم پکڑو, لے جا کے ادھر رکھو, اس پہ بیٹھو. تم تو ادھر ہی کھڑی رہو, ادھر آؤ. تم ونر ہے بھائی, اپنا ہاتھ اٹھا کر, ہاتھ اٹھاؤ. یہ ماشاء اللہ. اور ونر کے لیے بڑا اسپیشل انعام ہے, ٹھیک ہے. آ جاؤ, آ جاؤ, ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. جی وسیم بھائی, آپ ان سے بچوں سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟
बस बच्चों से तो हालचाल ही पूछना चाह रहे थे, बाकी तो फिर मैं वहाँ भी जाना है अपना रिजल्ट्स की जानिब भी। स्कूल में कौन कौन पढ़ रहा है? सब पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। बेटा आप किस क्लास में हो? 1 क्लास 1 में हो? यार बहुत ही प्यारे बच्चे हो तुम माशाल्लाह। और तुम? सीनियर अच्छा, और आप बेटा? 2 में। और आप? 7 ओए अच्छा, तू धोखा दिया तूने। नहीं कोई बात नहीं, बहुत 7th क्लास प्यारी। में? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बेटा ये क्या पैदा होते ही अम्मा ने स्कूल भेज दिया क्या? हाँ, अम्मा ने कहा यार ये बहुत तंग करेगी, है तुम्हें पैदा होते प्रेप ने तो नहीं भेज दिया था तुम्हें? माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वसीम कुछ? अच्छा भाई, हमारे इन बच्चों के लिए बहुत सी तालियां होंगी, और इन बच्चों के लिए भाई हर बच्चे को गिफ्ट मिलना चाहिए। कोई बच्चा यहाँ से जाएगा नहीं जब तक उसको गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। सब अपने अपने गिफ्ट हैम्पर्स लेके जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, इसके लिए बहुत सी तालियां। आइए जी वसीम, लेके जाते हैं। आओ वसीम भाई, आओ भाई, तुम इधर आओ, तुम मेरे पास आ एक जाओ। बच्ची को ले आओ इधर आओ, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम भी जीतने वाली, तू भी मेरे पास आ जाओ, तुम दोनों इधर आ जाओ मेरे पास। हाँ अच्छा जी, फ्रूट चाट बन गया है मैंगो लस्सी के साथ। ये मैंगो लस्सी है? ये भी हाँ, तो मैंगो का कलर नहीं है? मैंगो लाइट कलर के थे। मैंगो लाइट कलर है। अच्छा अच्छा, ये मैंगो लस्सी है भाई। अच्छा भाई, अब किस तरह दिखाएं लस्सियाँ? और दोनों चीज़ें देख लें भाई। पहले आप ये दिखा दें, ये दिखा दें। वो दिखा दिया आपने? अच्छा, ज़रा उसके बाद मैं ये दिखा देता हूँ। इससे मुझे बिल्कुल एक वेटर वाली फीलिंग आ रही है, देखिए लग रहा है मैं सर्व करूँगा जाके। ये नहीं भाई। अच्छा भाई, ये देखिए। चलें जी, दिखाएं जी। और अगर मैंगो लस्सी भी दिखा दें। मैंगो लस्सी भी, और ये भाई जिनका ख्याल है कि ये बहुत वैसे मेरे ख्याल दोनों भी, पहले दोनों ना दिखाते वसीम भाई, क्या ख्याल है? आप दूसरा दिखा चुके हैं या नहीं? दूसरा दिखा दिया? ठहरो मैं दूसरा भी पकड़ लेता हूँ। दिखा दिया। दिखा दिया? अच्छा ओके। दूसरी मैंगो लस्सी भी दिखा दी, ठीक। दूसरी मैंगो लस्सी भी दिखा दी है? हाँ जी। अच्छा जी, जी वसीम भाई। अब बताएं पहले इस वक्त कौन सा है? चले पहले जो लोग इनके हक में वोट करना चाहते हैं वो तालियां बजा दें भाई। और अब अगर इनके हक में जो लोग वोट करना चाहते हैं वो ये दिखा दो भैया। पहले वाले कंटेस्टेंट जीत गए हैं। शुक्रिया बहुत। पहले वाले कंटेस्टेंट जीत गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह दोनों को अच्छे इनाम मिलेंगे। हाँ, इख्तिलाफात का शिकार। हाँ, माइक क्या? नहीं मुझे बोला आपने, बोले जरा। हाँ मैंने कह रही थी कि ना ग्रेप्स ज़्यादा डालें। हाँ, तो इन्होंने नहीं मानी आपकी बात। ग्रेप्स नहीं मैं मानी? बड़ी हूँ ना, हैं? मैं बड़ी हूँ ना, मैं नहीं मानती। अब इनकी वजह से हार गई ना। इधर हमने अनाउंस किया है, मेरे से कह रही थी ना ग्रिप डाल दे। इख्तिलाफात शुरू हो गए। इख्तिलाफात, ये ARY की जानिब से ये कुकिंग बुक है आपके लिए। कभी ये किताब भी पढ़ें और इसके पे अमल भी करें, इसके खाने वाने बनाएं। और आपको पता है आपके लिए क्या इनाम है विनर के लिए आज? आज के जनाब विनर के लिए है क्यू मोबाइल की जानिब से एक बाइक का तोहफा है आपके लिए। शुक्रिया शुक्रिया। अब इख्तिलाफात मजीद शदीद हो गए हैं, यहाँ पर हालात कशीदा हो गए हैं, इसलिए फौरन ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा। साथ में वीगा लुब्रिकेंट की जानिब से एक साल का मोटरसाइकिल ऑयल का कार्टन भी है, और रनर अप के लिए है करशी के गिफ्ट हैम्पर्स और मीज़ान कुकिंग ऑयल। और ये मैं आपके लिए ले आया हूँ ब्रेक पे ले ब्रेक के लिए। ये कैमरा आपका, ठीक है? आपने कैमरे की तरफ देख के कहना है कि हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चलो ये लीजिए, हम मिलके ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद चले जी, छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं दोबारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को जिसमें मैं और आप हैं, इसको बाकी उम्मतों से थोड़ा सा यूनिक बनाया है। इसकी वजह क्या है? ज़रा गौर से सुनिएगा। इसकी वजह यह है कि पिछली उम्मतों में जब अंबिया आते थे तो शैतान से मुकाबला होता था। एक तरफ उनकी दुआएं, एक तरफ उनका दुनिया में आना,
اور دنیا میں آنے کے بعد جو وہ برکتیں لے کر آتے تھے، پھر لوگ جب ان کی بات مانتے تھے ان کی زندگیاں تبدیل ہوتی تھیں. انبیاء اپنا کام کر کے دنیا سے چلے جاتے تھے، لوگ اللہ کے حکموں پر چلتے تھے، پھر نافرمانی کی طرف آتے تھے. اللہ پھر ایک دوسرے نبی کو، رسول کو دنیا میں مبعوث فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا. تو اب اگر لوگ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر کون ہے جو ان کو سیدھے راستے پر لائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے میرے آپ کے لیے فرمایا کنتم خیر امہ. سنو، وہ تو ایسے تھے، تم بہترین امت ہو. یا اللہ کیوں؟ ہماری تو 5 منٹ کی نماز ہوتی ہے، مسجد میں گئے باہر آ گئے. بنی اسرائیل کے جو عابدین تھے 100 سال اپنی عبادت گاہوں سے باہر نہیں نکلتے تھے. ہم تو صدقہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ تو پہاڑ پر لے جا کے رکھتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی جلاتی تھی تو صدقہ قبول، نہیں تو پڑا رہتا تھا وہاں پر. ہمارا روزہ تو فجر سے مغرب تک کا ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے. پھر ہمیں ایسی فوقیت کیوں دی گئی کہ اللہ نے اس امت کے ایک ایک فرد سے وہ کام لینا تھا جو اللہ پچھلی امتوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا کرتے تھے. وہ سب تو اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا تو فرمایا نافرمان تھے، اس طرح ختم کر دیے گئے. قوم صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، نافرمان تھے، ختم کر دیے گئے. قوم لوط کا ذکر کیا، نافرمان تھے، ختم کر دیے گئے. لیکن جیسے ہی میرا آپ کا ذکر آیا فرمایا کنتم خیر امہ. وہ تو ایسے تھے لیکن تم بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس. تم کو میں نے امریکہ بھیجا، کینیڈا بھیجا، کراچی میں بھیجا، تمہیں لاہور بھیجا، تمہیں ڈھاکہ بھیجا، تمہیں افریقہ کے جنگلوں میں بھیجا. کس لیے؟ اخرجت للناس. تم کو میں نے ساری کی ساری انسانیت کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. یا اللہ ہم انہیں کیا نفع پہنچاتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف. تم ایسی زندگی گزارتے ہو کہ تمہاری زندگی دیکھ کر لوگوں کو ہم یاد آ جاتے ہیں. تم ان کو بتاتے ہو ہمیں کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور ہر اس برے کام سے تم ان کو روکتے ہو، کبھی اپنا کردار دکھا کر، کبھی اپنی گفتار سنا کر. یہ میرا آپ کا کام ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 1.25 لاکھ صحابہ اس بات کو سمجھ گئے. اللہ نے ان کے ہاتھوں 3 بر اعظموں کے اندر اسلام پھیلا دیا. آج 1.5 ارب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، اس لیے ہم آج سمندر میں جھاگ کی طرح ہیں. اس امت کا بچہ بچہ داعی ہے میرے دوستو. ہمیں اپنے کیریکٹر سے دکھانا ہے. چھوٹے بچے بھی، آج یہ آپ ایک بچے کو کھڑا کرو یہاں پر 7-8 سال کا، وہ ایک دم شروع ہو جائے گا اللہ کرتے ہیں، اللہ سے یہ ہوتا ہے. حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین چھوٹے تھے، ایک بڑی عمر کے صحابی کو غلط وضو کرتے دیکھا، ان کے پاس گئے. اب دیکھو دعوت دی کس طرح دی. بجائے اس کے کہ کہتے حضرت آپ تو ہمارے نانا کے ساتھ کے ہیں، یہ وضو کا طریقہ ہے، یہ دعوت نہیں ہے، یہ متکبرانہ جملہ ہے جو نعوذ باللہ ان حضرات گرامی سے تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. آج کے دور کے اللہ والے بھی اس طرح بات نہیں کرتے. تو ان سے کیسے دعوت دی ان کو؟ اب آپ سنیے. حضرت میں اور میرے بھائی آپس میں ایک بات پر مذاکرہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وضو اس طرح کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وضو اس طرح کرتے ہیں. ذرا دیکھیے ہم دونوں میں سے کون صحیح وضو کر رہا ہے. اور وضو کرنا شروع کیا. جب وضو کرنا شروع کیا تو تھوڑی دیر کے اندر وہ جو حضرت کھڑے تھے ایک دم ان کو احساس ہوا، پیچھے سے آ کے دونوں کے ایسے کمر میں ہاتھ ڈال کے ان کو گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کر فرمایا وضو تم غلط نہیں کر رہے، وضو تو میں غلط کر رہا تھا. ہاں تم ہی ہو اس لائق کہ نبی کے خاندان میں پیدا کیے جاتے. میرے عزیز دوستو، ہاں یہ میری آپ سے گزارش ہے، جو انسان اپنے آپ کو جس نسبت سے جوڑتا ہے اللہ آسمانوں پر اس کے لیے اسی طرح فیصلہ کرتا ہے. جب ڈاکو
ڈاکوؤں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتا ہے، آسمان سے اسی طرح کی لعنت برستی ہے جو ڈاکوؤں پر برستی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ اور جب ایک عیاشیاں کرنے والا، گانے والا ڈاکو اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑتا ہے، ان سے اپنی نسبت جوڑتا ہے، تو آسمان سے وہ برکت جو اللہ والوں پر برستی ہے اس ڈاکو پر بھی برستی ہے، اس گانے والے پر بھی برستی ہے۔ اپنی نسبتیں پہچانو کہ ہم دنیا کے اندر وقت کو ضائع کرنے نہیں آئے۔ 20 دن رمضان المبارک کے گزر گئے، آج یوم علی ہے، صبح سے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقبات بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے تھوڑی ہیں، یہ کوئی داستان امیر حمزہ تھوڑی ہے کہ یہاں سے سنی یہاں سے نکال دی۔ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کسی نہ کسی درجے میں ان حضرات گرامی کے خصائل میں سے کوئی ایک اچھی بات ہماری زندگیوں میں لے آئے۔ آج ہمارے دل پھٹے ہوئے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود۔ پچھلے ادوار کے اندر ہم کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی، ماڈرنائزیشن، پچھلے ادوار میں تو کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن دل جڑے ہوئے تھے، دل جڑے ہوئے تھے۔ تو دلوں کو جوڑیں گے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے۔ دین سیکھنے کو اپنی ضرورت سمجھو کہ دین اللہ نے دنیا کے اندر اطمینان، سکون، چین کی زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے۔ آخرت تو بعد میں آئے گی، وہ بعد میں دیکھا جائے گا جنت کس کو ملی، جہنم کس کو ملی۔ ہاں، وہ غالب نے ایک بات کہی کہ دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ دین تو دنیا کی زندگی سکون، چین اور اطمینان سے گزارنے کے لیے ہے۔ اگر حاکم کی زندگی میں دین ہوگا، حاکم سکون چین سے زندگی گزارے گا۔ عوام کی زندگی میں دین ہوگا، عوام سکون چین سے گزاریں گی۔ عورت کی زندگی میں دین ہوگا، وہ سکون چین سے رہے گی۔ مرد کی زندگی میں دین ہوگا، وہ سکون چین میں رہے گا۔ اور خبردار خبردار خبردار، دنیا کی دولت تمہارے پاس ہو، حکومت تمہارے پاس ہو، عیاشی تمہارے پاس ہو، نام تمہارے پاس ہو، شہرت تمہارے پاس ہو، دین اگر زندگی میں نہ ہوا تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اقبال کیا کہہ گئے جاتے جاتے، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ ارے کاش کہ تمہیں یہ سمجھ میں آتا، کاش کہ یہ اردو سمجھ میں آئے آپ کے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ دنیا کے اندر نام اور شہرت اور عزت کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے۔ جو کی روٹی کھانے والا بھی اس دنیا میں عزت و احترام سے رہ سکتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے اللہ کی تعریف کی، اس کے نبی کی تعریف کی، اس سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ منظوم انداز میں بھائی فصیح الدین سہروردی سے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف سنیں گے۔ فصیح بھائی، میں پہلے آپ کو اردو میں کلام سناؤں گا، پھر پنجابی میں، پھر حضرت علی کی منقبت کے چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اوج پر کب میری قسمت کا ستارہ ہوگا، اوج پر کب، اوج پر کب میری قسمت کا ستارہ ہوگا، یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا ہوگا، یا نبی کب مجھے دیدار تمہارا
کب مجھ کو نظارہ ہوگا گنبد خضرا کا کب مجھ کو نظارہ ہوگا ڈال دے صدقہ نوازوں کا میری جھولی میں ڈال دے صدقہ نوازوں کا میری جھولی میں تیرے منگتے کا اسی طور گزارا ہوگا تیرے منگتے کا اسی طور گزارا ہوگا میں گدا ان کا ہوں ہاتھوں میں سر حشر ریاض ماشاءاللہ میں